سورہ القصص کی آیت نمبر 57 اور 58 کا ترجمہ تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا اولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى الیہ ثمرات كل شیء رزقا من لدنا ولكن اکثرهم لا يعلمون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور کافر کہتے ہیں اے محمد اگر ہم تمہارے ساتھ مل کر ہدایت کی پیروی کریں تو ہمیں ہماری سرزمین سے اچک لیا جائے گا۔ کیا ہم نے انہیں امن و امان والی جگہ حرم ٹھکانہ نہ دیا جس کی طرف ہر چیز کے پھل لائے جاتے ہیں جو ہماری طرف کا رزق ہے، لیکن ان میں اکثر لوگ نہیں جانتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بعض کفار ایمان کیوں نہیں لاتے تھے، اس کی وجہ اس آیت مبارکہ کے اندر بیان کی گئی ہے۔ اس آیت کا جو شان نزول ہے، یہ آیت حارث بن عثمان بن نوفل بن عبد مناف کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، یہ بات تو ہم یقین سے جانتے ہیں کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلاتے ہیں، عذاب جہنم سے ڈراتے ہیں، یہ ساری باتیں حق ہے، سچ ہیں، لیکن اگر ہم آپ کے دین کی پیروی کریں، یعنی آپ پر ایمان لائیں، تو ہمیں ڈر ہے کہ عرب کے لوگ ہمیں عرب سے نکال دیں گے اور ہمیں ہمارے وطن میں نہ رہنے دیں گے اور عرب کی سرزمین سے ایک دم ہمیں نکال دیں گے۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل کی گئی اور اس بات کا جواب دیا گیا کہ کیا ہم نے انہیں امن و امان والی جگہ حرم ٹھکانہ نہ دیا جہاں کے رہنے والے قتل و غارت گری سے امن میں ہیں اور جہاں جانور اور سبزے تک کو امن ہے، اور جس طرف مختلف ممالک سے ہر چیز کے پھل لائے جاتے ہیں جو ہماری طرف کا رزق ہے، لیکن ان میں اکثر لوگوں کو علم نہیں اور وہ اپنی جہالت کی وجہ سے نہیں جانتے کہ یہ روزی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ انہیں اگر یہ سمجھ ہوتی تو یہ بات جان جاتے کہ خوف اور امن بھی اسی کی طرف سے ہے اور ایمان لانے کی صورت میں شہر بدر کیے جانے کا خوف نہ کرتے۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حرم کی زمین ہے اس کو امن والی بنایا ہے، تو فرمایا اگر ہمارے حبیب پر ایمان لے آتے تو کوئی بھی ان کو عرب سے نہ نکالتا اور نہ یہ قتل و غارت کیے جاتے، کیونکہ حرم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امن والی جگہ بنایا ہے اور ایسی امن والی جگہ ہے، فرمایا کہ وہاں کے ہم نے سبزوں کو بھی جو ہے اور جانوروں کو بھی جو ہے امن عطا فرمایا ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور کتنے شہر ہم نے ہلاک کر دیے جو اپنے عیش پر اترنے لگے تھے، تو یہ ان کے مکانات ہیں جن میں ان کے بعد بہت کم رہائش رکھی گئی اور ہم ہی وارث ہیں۔ یہاں کفار کو ایسی قوموں کے خراب انجام سے خوف دلایا جا رہا ہے جن کا حال ان کی طرح تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں پاتے اور شکر کرنے کے بجائے نعمتوں پر اتراتے تو وہ اپنی سرکشی کی وجہ سے ہلاک کر دیے گئے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو بھی بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمائی، لیکن ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا بلکہ نعمتوں کو پا کر تکبر کیا، تو فرمایا ہم نے ان قوموں کو ہلاک کر دیا۔ یہ ان کے مکان ہیں جن کے آثار اب بھی باقی ہیں اور عرب کے لوگ اپنے سفروں میں انہیں دیکھتے ہیں۔ ان مکانات میں ہلاک ہونے والوں کے بعد بہت کم رہائش رکھی گئی، کوئی مسافر یا راہ گزر ان میں تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرتا ہے، پھر یہ لوگ اسی طرح لوٹ جاتے ہیں۔ وہاں کے رہنے والے ایسے ہلاک ہوئے کہ ان کے بعد ان کا کوئی بھی جانشین باقی نہ رہا، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کی امتوں کو تباہ کیا کہ ان کا فرمایا ہم نے کوئی بھی نام و نشان دنیا میں باقی نہ چھوڑا۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام کی اطاعت انسان کو امن دلاتی ہے اور آپ علیہ السلام کی مخالفت انسان کو ہلاکت میں ڈالتی ہے، جبکہ کفار نے اس کا الٹ سمجھ لیا کہ نبی پاک کی اطاعت سے بدامنی ہوگی اور مخالفت سے امن ملے گا، حالانکہ تاریخ اس کے برعکس ہے اور تاریخ سے ادنا سی واقفیت رکھنے والا شخص بھی یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ جن لوگوں نے نبی پاک کی اطاعت کی انہوں نے دنیا میں امن پایا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بھی محفوظ رہے، اور جو لوگ نبی پاک کی اطاعت سے روگردانی کرتے رہے، ان کی مخالفت پر کمر بستہ رہے، وہ انتہائی خوفناک عذابوں کے ذریعے ہلاک کیے گئے۔ اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنے معاشرے میں پائی جانے والی بدامنی کی وجوہات اور اسباب پر بھی دل سے غور کرنا چاہیں اور بطور خاص اس پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ کہیں یہ ہمارا نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات اور شریعت مطالعہ کے احکامات پر عمل نہ کرنے کا نتیجہ تو نہیں؟ اگر ایسا ہے تو یقیناً مسلمانوں پر لازم ہے
کہ وہ اپنی اطاعت کرنے کی روش کو ترک کریں، اللہ و رسول ہی کی اطاعت کریں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی کما حقوق فرما برداری کریں، قرآن و حدیث نے جو ان کی رہنمائی فرمائی ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، تو انشاءاللہ اسلام ایک مسلمانوں کے اندر ایک امن جو ہے وہ دوبارہ آ جائے گا اور بد امنی مسلمانوں کے اندر سے ختم ہو جائے گی۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے میں لوگوں کی پکڑ اور لوگوں کی پکڑ ان کی سزا سے خوف کھانا، جبکہ اللہ تعالیٰ کی گرفت و عذاب سے بے خوف ہونا یہ کفار کا طریقہ کار ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کے معاملے میں لوگوں کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے، کسی بھی حال میں اپنے رب کی نافرمانی نہ کرے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت فرماتے ہیں، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، ارے او مجرم بے پرواہ دیکھ سر پہ تلوار ہے اور کیا ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی اور اپنے پیارے حبیب کی اطاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔